ترجمہ کیا جاتا ہے، اور مشکل آیات میں سے یہ بنائی جاتی ہے۔ انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس، یوں کہیے نا، اقطار السماوات والارض، دونوں اس میں آ گئے، فضائی کرے بھی عرض بھی، تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہوگی، اس کی اقطار، اس کی باؤنڈری سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ ذرا، تم نہیں نکل سکتے۔ اس نکلنے کے لیے کسی خاص قوت کی ضرورت تھی، پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں، وہ نہیں، اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف، تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتے ہیں، اقطار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا۔ آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محسوس نہیں پیدا ہوا، ہر چند یہ محدود ہے، لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافت ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے، یہ تو کتاب کا نام ہے، یہ جین کی غالباً کتاب ہے، دی ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ پھیلتی جا رہی ہے، لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کچھ، تو اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا، چاہے جائے کہ اس کے متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی۔ ہر کرے کے متعلق تو کہا جائے گا، اور کرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخری کوئی نہیں ہوتی۔ آپ کے یہ ارض کا ٹراٹر، یہ گلوب ٹراٹر ساری دنیا کا چکر لگاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ بھی دیکھا ہے تم نے زمین کا؟ آخری کنارہ ہوتا ہی نہیں گول چیز کا۔ تو بہرحال پوری کائنات جو ہے، یہ مادی کائنات، اس کی اقطار، اس کی باؤنڈریز، اس کی حدود، اس سے آگے نکل جانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کے تصوف والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں، ان کا تو پوچھو نہیں، وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، خاص بات کبھی کبھی یہ بات دہرانے کی آ جاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضرت صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آج کل تو نہیں مل سکتے، وہ تو اندر ایک ریاضت میں، ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاص وظیفہ ہے۔ کہنے لگے کہ کس قسم کا ہے؟ قرآن میں یہ ہے سیرو فی الارض، جاؤ، نکلو، دیکھو مختلف آبادیوں کو، مختلف اقوام کو، مختلف ممالک کو، اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا۔ سیرو فی الارض کا بڑا حکم ہے قرآن میں، جاؤ، پھر چلو پھرو اور ذرا آبادیوں میں دیکھو، بہت بڑی چیز تھی۔ تو ان سے کہا کہ حضرت صاحب آج کل سیرو فی الارض کا چلہ کر رہے ہیں، 40 دن حجرے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کیا بات ہے، سیرو فی الارض کا چلہ۔ تصور عرش پر ہے، سر دھرا ہے پائے ساقی پر، غرض کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں غار بیٹھے ہیں۔ یہ تو ہر وقت یہاں بیٹھے ہوئے عرش معلیٰ پہ اللہ میاں کے ساتھ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ چھوڑیے ان تصورات کو، اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں۔ ان کی بات نہیں ہے۔ معاشر الجن والانس سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے۔ کاہے کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ وہ تو اگلی آیت نے بات صاف کر دی تھی، کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو، اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے، استحصال کر رکھا ہے، سلب کر رکھا ہے،
یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت سزا تمہیں مل سکے گی۔ تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے یہاں قائم کر رکھا ہے، قوت فراہم کر رکھی ہے، جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری گرفت نہیں ہو سکتی۔ وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے نا، اشتہاری ہو جاتا ہے، وہ گرفت میں نہیں آتا پولیس کے، نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مکافات عمل کی گرفت سے نکل کے کہاں؟ تم سمجھتے ہو کہ اقطار السماوات والارض سے کہیں اور آگے چلے جاؤ گے، پکڑے نہیں جاؤ گے، تم نہیں جا سکتے۔ اس کے لیے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ راہداری کی ضرورت تھی، اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے، جا نہیں سکتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جرم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر چلے جاؤ۔ وہ کہا کرتے ہیں نا جی کہ وہ لے گئے، وہ لڑکی کو اغوا کر کے لے گئے اور سرحد پار چلے گئے، یعنی کسی ایک مملکت کی جو حد ہے گرفت کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معمون ہو گئے، پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا۔ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتکب ہو کر ہماری گرفت سے باہر چلے جائے گا، کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے، کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے، تم کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے۔ یعنی خدا کے قانون مکافات کی گرفت یا اس کی حدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بڑے ہی حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بات تو الگ رہے کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ، ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ، اسی کرۂ ارض کے اوپر۔ کہا یہ تو یہ بات رہی، تم تو اس کائنات کی باؤنڈریز جو ہیں، سرحدیں ہیں کائنات کی، اگر تم چاہو کہ اس سے بھی باہر نکل کے کہیں ہماری گرفت سے دور ہو جاؤ تو تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے تھا۔ جاؤ تو کہاں جاتے ہو؟ تم ہماری گرفت سے باہر نہیں جا سکتے۔ جرم وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ یہ غلط ہو، یہ اس کی خوش فہمی ہو، کچھ بھی ہو، تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا، فوراً پکڑ لے گا، اور پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دے دلا کے وہاں سے چھوٹ جائیں۔ اگر یہ چیز یقینی ہو کہ جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گرفت ہو جائے گی، اور گرفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی، پھر جرائم نہیں ہوتے۔ کہا یہ یقین اگر تم رکھ لو کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو، چھوٹ جاتے ہو، نہیں ملتی، کوئی طریقہ بھی کیوں نہ اختیار کرو، گرفت میں ہی نہیں آتے، گرفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے، تو تمہاری جرتیں بے باک ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر۔ لیکن ہمارا قانون مکافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گرفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے۔ اگلی ہی آیت میں ہے یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، چاروں طرف سے اس تباہی کے شعلے تمہیں لپٹ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے۔ آیت کے معنی واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا نا کہ ہم نکل جائیں گے، یہاں سے دور چلے جائیں گے، گرفت میں نہیں آئیں گے۔ کہا کہ سوال ہی نہیں آئیں گے، جو ہمارے ہاں یہ چیز آ گئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جا کر ہوتا ہے،
یہاں تو کچھ نہیں ہوتا.